15 شعبان کی رات کو صحابہ کرام کے قبرستان ایسے ہی ہوتے تھے جیسے 14 شعبان کی رات کو ہوتے تھے، جیسے 16 آج بھی سعودی عرب وہی تواتر سے چلا رہا ہے، پوری عرب دنیا میں، مصر میں بھی، انڈونیشیا میں بھی، یہ صرف کمبختی کہاں آئی ہوئی ہے؟ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش۔ تو یہاں کوئی الگ سے اسلام نازل ہوا ہے بھائی؟ یہاں کوئی الگ سے جبریل کے علاوہ کوئی اور فرشتہ آیا جو یہاں وحی کر کے گیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ عمل اگر ثابت ہے، پہلی بات تو بلکہ ثابت ہی نہیں ہے، نبی سے قبرستان جانا کسی مستند روایت سے ثابت اس رات میں ثابت بولو نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر مان لیا جائے تو پھر نبی کی خصوصیت ہے، سنت نہیں ہے کیونکہ صحابہ نے نہیں کیا۔ تیسری بات، مان لو کہ اگر نبی نے کیا ہے اور صحابہ نے نہیں بھی کیا پھر بھی سنت ہے، تو زندگی میں ایک دفعہ نبی گئے ہیں، ہر سال اگر مان لیا جائے گئے ہیں تو پھر زندگی میں ایک، آپ تو ہر سال جا رہے ہو۔ چوتھی بات، اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ ہر سال سنت ہے، اول تو کوئی دلیل نہیں ہے، مان لو تو پھر کیسے سنت ہے؟ چپکے سے اندھیرے میں، آپ اکیلے اندھیرے میں گئے ہیں، امی عائشہ کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا، اور آج کیسے جا رہے ہیں؟ جتھے بنا بنا کے وہاں ہار پھول والے، گولے گنڈے آوازیں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ گرمنڈے، کرارے پاپڑے، یہ ساری جو اسٹیشن پہ آوازیں آتی ہیں، جو ٹرین ونس اپون اے ٹائم ہم لوکل ٹرینوں میں، وہ جو ہم ٹرینوں میں سفر کرتے تھے نا، تو وہ 50-50 میں دکھایا، یہ 50-50 میں دکھایا ہے کہ پشاور لاہور سے کراچی ٹرین آ رہی ہے بچوں کی گرمیوں کی چھٹیوں میں۔ تو پرانے زمانے کی 50-50 آتا تھا نا، اس میں ٹرینوں کا نقشہ کھینچا ہے، اس میں یہ تھا کہ بچے ٹرین میں بیٹھے کراچی سے، لاہور سے کراچی آنے کے لیے، جب ٹرین کراچی پہنچی ہے تو بچے بڑے ہو چکے تھے۔ بچے کیا ہو چکے تھے؟ تو ان کے جو پینٹیں تھیں نا وہ چڈیاں بن چکی تھیں، بڑے ہوتے چلے گئے اور پینٹیں چڈیاں۔ اور ایک دکھایا تھا کہ ایک بوڑھا تھا، ایک جوان تھا، وہ بوڑھا ہو چکا تھا، تو ٹرینیں بہت لیٹ ہوتی تھی نا پہلے، تو نقشہ کھینچا تھا، تو جب وہ ٹرین کراچی پہنچی ہے نا تو وہ جوان تو بوڑھا ہو چکا تھا، اس نے کھڑکی سے ہاتھ نکالا، بولا کراچی آ گیا، انہوں نے کہا آ گیا، یہ کہا اور وہ انتقال کر گیا بیچارہ۔ انہوں نے کہا کہ اس کی زندگی پوری ہو چکی ہے۔ تو وہ جو اسٹیشنوں پہ گرم انڈے، کرارے پاپڑے اور تیسری آواز کیا آتی ہے؟ گولے گنڈے، یہ ساری آوازیں ابھی کہاں آ رہی ہیں؟ اسٹیشن میں اور قبرستان میں کوئی فرق نہیں۔ اور وہ حشر دیکھو جا کے، ایک جتھا بنا ہوا ہے، قوالیاں چل رہی ہیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ جہنم میں کیوں چھلانگ لگا رہے ہو اسلام کا لیبل لگا کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ قرب میدان حشر میں نا حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے آئیں گے، فرمایا ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ مسلمانوں والے۔ تو میں یہ کہوں گا میرے امتی ہیں، لیکن فرشتے ان کو ہٹا دیں گے، تو میں کہوں گا یہ تو میرے امت حلیے سے لگ رہے ہوں گے نا، ڈریسنگ سے لگ رہے ہوں گے، یہ نبی کے امتی ہیں، تو فرشتے ان کو ہٹا دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے یہ میرے امتی ہیں، ان کو کیوں ہٹا رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتے کہیں گے کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ سحقن سحقن، دور کرو ان کو مجھ سے، دور کرو، کیونکہ پیغمبر کے دین کو انہوں نے تبدیل کیا ہے، کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں کیا انہوں نے۔ تو اسلام صاف ستھرا دین ہے بھائی، اس میں ایڈیشن کی اجازت نہیں ہے، تو مت جایا کرو اس رات قبرستان۔ جو کام ہے، جو جمہور کی رائے ہے، حدیث تو اس بارے میں بھی ضعیف ہے لیکن کثرت تعدد طرق کی وجہ سے بہت سے علماء کہتے ہیں حسن ہے، تو کرنے کا کام ان روایات کی روشنی میں صرف ایک ہے، انفرادی عبادت۔ کیا ہے بھائی؟ وہ بھی جتھوں کی شکل میں نہیں، اجتماعی نہیں، اور کوئی مخصوص قراتیں نہیں ہے کہ پہلی رکعت میں یہ، دوسری رکعت میں یہ میسج بھی گھوم رہے ہوتے ہیں اس رات میں، جو یوں کر کے عبادت کرے گا، پہلی رکعت میں یہ، دوسری میں یہ، سب ثابت نہیں ہے بھائی، کچھ بھی ثابت نہیں ہے ان میں۔ سمپل جیسے نماز پڑھی جاتی ہے ایسے نماز، دعا جیسے مانگی جاتی ہے ایسے دعا۔ اور یاد رکھو جو لیلۃ القدر ہے نا، سب سے افضل ترین رات رمضان کے آخری یہ کیا، لوگ آج کل اس کو زیادہ ویلیو نہیں دے رہے ہیں۔ تو قبرستانوں کے حالات جا کے دیکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا سب سے آخری درجہ یہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے۔ یعنی کوئی راستے میں تکلیف دہ چیز اگر پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو نہیں ہٹاتے تو اس کا مطلب آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہو، آپ کو اپنے آپ کو مومن کہنے کا حق ہی نہیں ہے، آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ لوگ اس سے تکلیف میں آ رہے ہیں اور آپ ان کی تکلیف دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تکلیف آپ نے نہیں ڈالی کس نے؟ بولو، کسی اور نے، لیکن آپ اس کو دور کرنے کا انتظام نہیں کر رہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ان کو وہ اذیت میں، آپ وہاں رہتے ہو پھر بھی آپ خیال نہیں کر رہے۔ یا ایک دفعہ کیا ہوا، لوگوں نے کیا کیا، کھدائی ہوئی تھی تو مٹی ڈال کے نا ادھر سڑک پہ ڈال دی، وہ اسپیڈ بریکر بنا دیا اس میں مٹی کا۔ اب بائکوں والے، گاڑیوں والے
جو عادی ہیں اس روڈ پہ آنے کے, ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہاں اسپیڈ بریکر ہے. وہ آ رہے ہیں اور دھڑ دھڑ گر رہے ہیں. بھائی کسی کو جو نہیں رینگ رہی کہ اس کو ختم کرو. جو گرتا ہے وہ کلابازیاں کھا کے بس اٹھتا ہے, چلا جاتا ہے کہ چلو مجھے تو پتا چل گیا, اب اگلا خود ہی تجربہ کر لے گا. کتنی یار بے دردی کی بات ہے. میں اٹھا, میں نے محلے والوں کو جمع کیا, میں نے کہا مزدور لاؤ, اسپیڈ بریکر ختم کرو, یہاں پہ سر پھٹ رہے ہیں لوگوں کے. بہت خدا کی قسم بے حس قوم ہے ہم لوگ. شب برات کے حلوے مانڈے اور ان کے علاوہ ہمارا مذہب ہی نہیں ہے. برباد ہے ہم لوگ. حلوے مانڈے تیجے پہ دیکھ لو نا, دیکھو کہ ڈھکن کیسے کھلتے ہیں. سڑا مردہ مر گیا, رو رہے پیٹ رہے, بریانیاں نہیں چھوٹ رہی اور وہ قورمے نہیں چھوٹ رہے ان سے. اسلام میں دیگے پھوڑنا سنت نہیں ہے, اسلام میں روزہ رکھنا سنت ہے. کھانے پینے سے ناغہ کرنا سنت ہے اسلام میں. میلاد شریف کا کھانا الگ اور 11ویں کا کھانا الگ. دیگوں کے ڈھکن, وہ جو مردوں کے کھانے الگ ہیں, تیجوں کے الگ ہیں, 40واں کے الگ ہیں, شب برات کے پھوڑنے پاڑنے والے حلوے مانڈے الگ ہیں, ربیع الاول کے حلوے مانڈے الگ ہیں. کدھر لے کے جا رہے ہو بھائی آپ امت کو؟ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس پیغمبر نے 2 دن کھانے کے ہمیں بتائے ہیں, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ اور ایک ولیمہ, چوتھا اور ایک عقیقہ بھی ہے. 5واں کوئی کھانا نہیں ہے. پھر کھلانا ہے, بس غریبوں کو کھلاتے ہیں, غریبوں کو کھلاتے ہیں. قرآن میں جگہ جگہ کہا آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, یہ لوگ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. ایسے کھلاتے ہیں دائیں ہاتھ سے دے رہے ہیں, بائیں کو بھی پتا نہیں چل رہا. کبھی دکھانے کے لیے بھی کھلاتے ہیں تاکہ لوگوں کو, وہ بھی کوئی خاص ٹائم پہ نہیں, جب ضرورت ہو. غریب کو ضرورت ہے پیر کے دن, آپ 11ویں کے دن کھلا رہے ہو اس کو. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ تبھی آپ کو پتا ہے اسلام نے زکوٰۃ رمضان میں نہیں رکھی ہے, تو ہم نے بنا لی ہے رمضان میں. اسلام نے کہا ہے کہ سال گزرنے پر زکوٰۃ لازم ہے. اب ہر ایک کا سال دوسرے سے مختلف گزرے گا. جب آپ صاحب نصاب ہوئے, آپ کے پاس 1 محرم کو گولڈ آیا اور صاحب نصاب بنے, تو اگلے سال 1 محرم کو زکوٰۃ ہے, رمضان کو نہیں ہے. کیوں؟ کسی کے پاس 2 محرم کو, کسی کے پاس 3 محرم کو, کسی کے پاس 4 ربیع الاول کو پیسہ آ رہا ہے نا. وجہ کیا ہے کہ پورے سال پیسہ سرکولیٹ کرتا رہے اور مالداروں کی زکاتیں پورے سال نکلتی رہے, کیونکہ غربت پورے سال آتی ہے, صرف رمضان میں لوگ غریب نہیں ہوتے. ہاں رمضان آ گیا تو اسلام کہہ رہے اب دو گے تو ڈبل ثواب مل جائے گا تمہیں, لیکن واجب اس وقت تھوڑی ہوئی ہے تاکہ پورے سال زکاتیں نکلیں, غریب پورے سال. ہم انتظار کر رہے ہیں, کو مرے گا تو تیسرے دن دیکھ کر ڈھکن کھلے گا, غریب کو کھانا ملے گا. یہ کھانے پہ غریب کو ثواب, جو کھلانے والا ہے اس کو ثواب نہیں ملتا, کیونکہ یہ شریعت کی مرضی کے خلاف ہے. کوئی ٹائم نہیں رکھا. اللہ نے فرمایا کہ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک لوگ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں اور غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں بھوک کے دن. 11ویں دن کھلاتے ہیں, میت کے تیسرے دن کھلاتے ہیں, یہ نہیں ہے. کب کھلاتے ہیں؟ جب بھوک کا دن ہو, جب غریب کو کیا لگ رہی ہو. بولتے کیوں نہیں بھائی, جب بھوک لگ رہی ہو. کوئی ٹائم نہیں ہے کھلانے کا, بھوک لگ رہی ہے وہ ٹائم ہے کھلانے کا. بھوک تو ربیع الاول میں بھی لگتی ہے, محرم میں بھی لگتی ہے, سفر میں بھی لگتی ہے. یہ کیا بات ہے کہ آپ کو خاص دنوں میں فرض کر لیے کہ غریب کو بھوک لگ رہی ہے, باقی دنوں میں نہیں لگ رہی ہے. اپنی طرف سے کیوں اسلام میں ایڈیٹنگ کر رہے ہو بھائی؟ ایڈیٹر رکھو, اپنے بیانات کو ایڈٹ کروا لیا کرو اس سے. اپنی باڈی کو جو ہے نا, جو ٹرینر ہوتے ہیں ان کے پاس جا کے بولو پیٹ نکل گیا تھوڑا کم کر دو, کم ہو گیا تھوڑا بڑھا دو. یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں, اسلام جیسے ہے ایز اٹ از ویسے ہی رہنے دے, تو اس میں چینجنگ مت کرو. تو اسلام میں بار بار میں بات کہتا ہوں, کھانا پینا صرف کتنے موقع پر؟ ایک بقرعید میں, اس میں صرف کھلانا نہیں ہے بلکہ کھانا بھی سنت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید کے دن جب تک قربانی کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول نہیں فرماتے, کوئی اور چیز نہیں کھاتے. اور اس کو کیا قرار دیا؟ اللہ کی طرف سے ضیافت. وہ ہم کھاتے ہیں قربانی کا گوشت, تسلی سے کھاتے ہیں. کیوں؟ ہمارا رب ہمیں اس دن روزہ رکھنے سے منع کر رہا ہے کہ میری طرف سے دعوت ہے, آج تمہیں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. ایام و اکل و شرب حدیث میں آتا ہے, کھانے پینے کے ایام ہے. تو صرف کھلانا سنت نہیں ہے, اس میں کھانا بھی کیا ہے. اور گوشت ہے, حلوے مانڈے اس میں بھی بولو نہیں ہے. گوشت کھاؤ تو پتہ چلتا ہے کوئی بندہ ہے, حلوے کھا کے تو آڑا ترچا ہو جاتا ہے آدمی. گوشت خور ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج ایک ڈاکٹر آئے شوگر کے, انہوں نے بولا کہ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ گوشت کا کیا ہے؟ کہتے ہیں بھائی ویجیٹیرین کہتے ہیں کہ گوشت کھانے سے عمر کم ہوتی ہے. انہوں نے کہا جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے کہا جو گوشت کھائے گا وہ تگڑ تگڑ دوڑے گا. ٹماٹر کھا کے آدمی کی سپیڈ تیز نہیں ہوتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوڑے گا اس لیے کہ وہ جو فاسٹ بالر تھا نا شعیب اختر, انڈیا کے ایک بالر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی اتنی فاسٹ بالنگ کیوں نہیں ہے جو پاکستانی
बॉलर किए, उन्होंने कहा वो गोश्त खाते हैं, हम गोश्त नहीं खाते। आगे भी चीजें हैं वो मैं भी बताऊंगा नहीं गोश्त खाने से क्या होता है। खैर, तो दूसरा है ईद उल फितर पे, उसमें भी हलवे मांडे नहीं है, खजूर है, मीठा। हमारे नबी ने क्या खाया है? ये आजकल के जो हलवे मांडे आ रहे हैं ये तो बिदत है, ये तो सुन्नत हो ही नहीं सकते। हमारे नबी हमें ऐसी चीज खाने का हुक्म देंगे जो हमारी सेहत का बेड़ा गर्क हो रहा हो। कितना घी इसमें डला हुआ होता है, और ये घी नहीं, वो डॉक्टर अफान का एक क्लिप बड़ा टाइट आया, मुझे बेख्तियार हंसी आई वो क्लिप देख के ना, इसलिए मैं नाम लेने में, क्योंकि मुझे हंसी बहुत खानदानी किस्म की आई थी, मैंने कहा मैं नाम लेके बताऊंगा। तो डॉक्टर अफान ने एक पराठा दिखाया, बोला ये डीजल का पराठा है। मैं घर वालों के साथ बैठा था एकदम किलकिला, मैंने कहा यार डॉक्टर ने बहुत खानदानी तरीके से इन पराठों को एक्सपोज कर दिया है। मुजरिमों को एक्सपोज किया जाता है ना, बिल्कुल सही कहा। ये पराठे किसके हैं? ये डीजल के पराठे हैं। 20-20 दिन पुराना घी होता है, पका पका के ना उसी में क्या बन रहा है, ये मार्स। तो आप जो हलवे खरीद रहे हो और जो घर में बन रहे हैं, ये क्या जैतून के पके हुए हलवे हैं, खाए जा रहे हो। तो हमारे नबी की जो सुन्नत है वो क्या है? रोज, हाँ, ईद उल फितर में खजूर खाइए, वो भी इतना थोड़ी कि 6 डब्बे खा लिए होंगे भाई। ईद ये शो करने के लिए कि आज हमारा रोजा नहीं है, आज खाने पीने का दिन है, 30 दिन हमने रोजे रखे हैं, तो अब अल्लाह की नेमत का शुक्र है, चंद खजूरें खा ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसमें ये हिकमत भी थी कि आज हमारा रोजा नहीं है, ताकि हम खाने में जल्दी करेंगे, क्योंकि शरीयत ये चाहती है कि जब नहीं है तो फिर नहीं है, जब है तो फिर है। तभी तो इफ्तार में जल्दी का हुक्म है ना, जब रोजे का टाइम खत्म तो अब खाओ। अब खाम में तखवे का वो नहीं चादर ओढ़ के बैठोगे जी एक्चुअली अल्लाह ने तो कहा इफ्तार कर सकते हो, अब मैं 1 घंटा और डिले करूंगा। भाई जब अल्लाह ने रोका था रुक गए, जब अल्लाह ने परमिशन दे दी तो अब क्या है, खाना इबादत है। तो दूसरा खाना कब है इस्लाम में? ईद उल फितर। और तीसरा वो भी ये हलवे मांडे नहीं है, ये वाले हलवे नहीं है जो आजकल आ रहे हैं, डीजल के पके हुए हलवे, डीजल में बने हुए हलवे। और तीसरी चीज वलीमा, उसमें भी गोश्त का तस्करा ज्यादा मिलता है कि भाई शादी हुई है किसी मुसलमान की, फैमिली प्लानिंग वालों की ऐसी की तैसी हो गई ना कि अब क्योंकि शादी होगी तो अब आबादी बढ़ेगी, तो अल्लाह मियां ने कहा कि फैमिली प्लानिंग वालों को बता दो कि हम खुश हैं इस पे। और पहली शादी पे भी जो वलीमा है वही दूसरी पे भी है, वही तीसरी पे भी है, वही क्या है चौथी पे भी। तो वलीमे की इस्लाम में बड़ी वैल्यू है। और आपने फरमाया औलिम वलौ बिशातिन, वलीमा करो अगरचे एक बकरा ही क्यों ना हो। उसमें भी गोश्त आ गया ना, गोश्त आ गया ना उसमें भी, तो बकरा ही क्यों ना हो, गोश्त खिलाओ। उसमें भी हलवे मांडे का तस्करा। कहीं सफर में जरूरत थी तो नबी ने सबसे कहा कि जो दस्तरखान पे ले आओ, उसमें जो जिसके पास था ले आया। नॉर्मली उसमें भी क्या है, कोई वजन बढ़ाने वाली चीज इस्लाम आपको बोलो नहीं खिला रहा कि जिससे ये हलवे मांडे खा। और अफसोस है मजहब के नाम पे तो नहीं, आप डीजल के खाओ, आप डीजल के पके हुए हलवे खाओ आप, लेकिन मजहब का लेबल नहीं लगाओ। अब तो शबे बारात के नाम पे जो आज की रात जो हलवे खाए जा रहे हैं वो तो मजहब का लेबल लगा के ना, वरना कल क्यों नहीं पके ये हलवे? आज इसलिए पक रहे हैं मुकद्दस रात समझ के हलवे मांडे पक रहे हैं आज। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औलिम वलौ बिशातिन, वलीमा क्यों भाई? शादी इस्लाम में छोटा काम नहीं है। अल्लाह भी बहुत खुश होते हैं, अल्लाह कहते हैं आज जो है ना रुखसती भी हो गई और दुल्हन तुम्हारे घर आई, तुम्हारे घर में एक खानदान में एक फर्द का इजाफा हो गया। तो फैमिली प्लानिंग वाले कहते हैं इजाफा होने से टेंशनें आती हैं, अल्लाह कहते हैं नेमतें आती हैं। तो अल्लाह कहते हैं अब क्या करो, खुशी मनाओ। और आपने इतनी ताकीद की, फरमाया जिसने वलीमे की दावत को ठुकराया फकद असा अबल कासिम, उसने मेरी नाफरमानी की। इसलिए वलीमे की दावत को कबूल करना भी बहुत जरूरी है अगर आपका कोई रिलेशन है। अब मैं इसे नहीं कर रहा कि मैं फिर वलीमे की दावतों में ही जाता हूँ रोजाना, तो मजबूरी के हकाम अलग होते हैं। मेरे साथ क्या हो रहा था फलाने, अब हमारे ताल्लुकात तो बहुत हैं, मुफ्ती साहब बचपन का दोस्त हूँ, वलीमा चले गए, खा रहे हैं वहां बैठ के, फिर अगले दिन वलीमा, 3-4 दिन के बाद मैंने कहा हम तो यही रह जाएंगे मुर्गे फोड़ने फाड़ने वाले, और हमारा कोई तो ये क्या, इसलिए थोड़ी मौलवी बने कि सारा दिन बैठ के खाते रहे। तो फिर मैंने मना, क्योंकि नबी ने जो फरमाया था तो वो कभी कभार ही दावतें होती थी ना, ये तो नहीं कि रोज ही दावत हो रही है तो रोज ही हाथ डाल रहे हो और कोई दुनिया में काम नहीं है आपका क्या। तो इसलिए मैंने कहा भाई हम नहीं खाए, हम यार अब टाइम नहीं हमारे पास। तो नबी ने और भी हमें अहकामात दिए हैं दीन की खिदमत के, खाली वलीमे खाने का हुक्म नहीं दिया। लेकिन बहरहाल वलीमा भी एक अहम हुक्म है। तो और फिर चौथे नंबर पे क्या, दूसरी शादी में भी वलीमा है, ये बताने के लिए कि आपको इस पे बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, खुशी मनाओ। तो तीसरी में भी है, चौथी में भी ऐसे ही वलीमे का हुक्म है। और उसके बाद है अकीका, कि जब बच्चा पैदा होगा तो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, 10वां हो। फैमिली प्लानिंग वाले तो कहेंगे ये क्या हो रहा है, झूठ बोलेंगे कि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है कि आबादी बढ़ने से दुनिया में मसाइल हो रहे हैं। हालांकि यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ये है
کہ جتنے بچوں کا گروتھ ریشو ہونا چاہیے وہ خطرناک حد تک گر چکا ہے. ان کمبختوں کو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹیں بھی نہیں پتہ ہوتی ہیں. اور جن ملکوں نے بچے روکے ان کا حال تو جا کے دیکھو, وہ کیسے تباہی بربادی کے کنارے پہ اتنی ترقیوں کے باوجود کھڑے ہوئے ہیں. تبھی تو تمہیں ویزے دے دے کے بلا رہے ہیں کہ افرادی قوت نہیں ہے ان کے پاس, سمجھتے ہو. تو خیر اللہ میاں نے کہا جب بچہ پیدا ہوگا خوشی مناؤ, اور لڑکا ہے تو 2 بکرے, لڑکی ہے تو 1 بکرا, کیونکہ لڑکے میں نیچرلی خوشی زیادہ ہوتی ہے, نعمت وہ بھی ہے, وہ بھی عذاب نہیں ہے بیٹی. اگر عذاب ہوتا تو اللہ تھوڑی کہتا بکرا کاٹ کے کھلاؤ اس پہ, اللہ کہتے اب تو غم مناؤ. نہ, وہاں بھی 1 بکرا بنتا ہے تو وہ بھی خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ, تو وہ بھی کھانا ہے. وہ اس میں تبھی عقیقے کا کھانا خود بھی کھایا جائے گا, اس سے اوائڈ کرنا ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح بقرعید کا گوشت خود بھی کھایا جائے گا, صدقہ خود تھوڑی کھاتا ہے انسان, دوسروں کو کھلاتے ہیں, تو خود بھی کھانا ہے. تو میرے بھائی یہ 4 کھانے ہیں, اس کے علاوہ سب کیا ہے, اس کے علاوہ روزے ہیں اسلام میں. پیر کا روزہ, جمعرات کا روزہ, پھر ایام 20 کا روزہ, رمضان کے روزے, 10 محرم کا روزہ, اور یوم عرفہ کا روزہ, اور پھر اس کے علاوہ ویسے ہی بھی روزے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں بعض دفعہ روزے رکھنے پر آتے رکھتے چلے جاتے بغیر کسی دن کے تعین کے, پھر چھوڑنے پر آتے چھوڑتے چلے جاتے. یعنی ایسا بھی نبی کی سنت ہے کہ پھر پیر جمعرات نہیں, بلکہ آپ نے کہا چلو اب روزوں پہ روزہ, طویل عرصہ روزے رکھے, پھر طویل عرصے تک روزے چھوڑ دیا آپ نے. تو یہ ہے نبی نے فرمایا سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے, 1 دن روزہ 1 دن ناغا, 1 دن روزہ 1 دن ناغا. اور آج کیا ہے سب سے بہترین دیگ, آج جو ہم مذہبی لوگوں سے پوچھیں تو وہ کیا بھائی, سب سے بہترین حلوہ وہ فلانے کمپنی کا ہے, سب سے بہترین لڈو فلانی کمپنی کا ہے, سب سے جو نتیجہ نکل رہا ہے سب سے بہترین 11ویں کا حلوہ وہ کہاں کا ہے, وہ فلانے کمپنی کا ہے, سب سے بہترین. اور کیا ہوتے ہیں چمچم اور رسگلے میں کیا فرق ہے, مجھے تو ایک ہی جیسے لگتے ہیں. خیر تو یہاں کا ہے, ابے بھائی یہ تمہارا ہیڈک ہے, یہ اسلام کا نہیں ہے. اسلام روزوں کو پروموٹ کر رہا ہے, کھانے پینے کے بھی کچھ رکھ دیے, بس تھوڑے سے مواقع رکھ دیے, اس کے علاوہ نہیں ہے. اس کے علاوہ تو روزے ہیں. تو خدا کے لیے اس شب برات میں ڈیزل کے حلوے بولو مت کھاؤ, اور دیسی گھی کے بھی مت کھاؤ, زیتون کے بھی مت کھاؤ, کیونکہ یہ بدعت ہے. آپ اس رات کو کیوں بنا رہے ہو, بنانا ہے تو اگلے دن بنا لیتے, 2 دن پہلے بنا لیتے, اسی رات کو بنانا اس کی علامت ہے آپ اس عمل کو شریعت کا حکم سمجھتے ہو. تو اگر نہیں بھی سمجھتے تو بدعت کی تائید تو ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. تو جو کرنے کا کام ہے اللہ اللہ کیا کرو, مسجد میں بیٹھ کے, گھر میں بیٹھ کے, بس یہ اس کو فوکس کرو, اس کے علاوہ کچھ بھی کرنے کا نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو ابھی چھوڑو بھی لمبا قصہ ہو جائے گا, اور یہ جو اس رات کو لوگ نہا دھو رہے ہیں, تیار ہو رہے ہیں, تو بھائی اسلام میں عیدیں دن میں ہوتی ہیں, رات میں تہوار نہیں ہوتے. ویسے کوئی پسینہ آیا ہوا تو نہا لے بندہ, کوئی وہ تو جب بھی موقع ہو نہا لینا چاہیے. اس رات کے اسپیشل نہا دھو کے تیار ہوتے ہیں کہ جی آج جو ہے وہ خوشی کی رات ہے. نہ اگر ہے تو عبادت کی ہے بس, اس کے علاوہ نہیں ہے. تو نئے کپڑے پہن رہے ہیں جو تہوار کے, تو اسلام کے تہوار راتوں کو نہیں ہوتے, راتوں کو غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں. عیسائی کرسمس کب مناتے ہیں, رات 12 بجے کے بعد. اور ہم عید الفطر, عید الاضحیٰ کب مناتے ہیں, صبح. کتنا پیارا روحانی ایک نور برس رہا ہوتا ہے آسمان سے, کتنا پیارا ٹائم ہوتا ہے. صبح اجلے, رات کی نیند پوری ہو چکی ہوتی ہے, تیار ہو کے مسجدوں میں آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, پھر جا کے قربانی کرتے ہیں. اور عید الفطر میں جو ہے اس دن ہمارا روزہ نہیں ہوتا, 30 دنوں کے بعد چھوٹ ملتی ہے. کیسی روحانیت ہوتی ہے, کیسے لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں. راتوں کو تہواروں میں تو گناہ کا, شباب کباب کا خطرہ ہوتا ہے. تبھی کرسمس کی راتوں میں بہت زیادہ شراب پی جاتی ہے. اسلام نے تہوار دن میں رکھ دیے, اور تاکہ بتیاں ہی نہ لگا سکو. یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے. راتوں کے تہوار میں لائٹنگ ہو سکتی ہے, دن کے تہوار میں سورج کوئی لائٹنگ کرنے کا موقع دیتا ہی نہیں ہے. تو اللہ نے کہا ان کے تہوار کو سادہ رکھو, یہ بتیوں کا خرچہ ہی نہ ہو, ان کا دن میں رکھ لو. تو اس لیے اسلام میں کوئی بھی عید رات کو نہیں ہوتی, دن میں ہوتی ہے, دن میں منائی جاتی ہیں. راتوں کو تو سونے کے لیے اور عبادت کے لیے اللہ نے رکھا ہے. گھر میں رہو راتوں کو. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو جلدی سے آپ سے معاہدے کروا لوں, اس رات میں آپ لوگوں نے قبرستان نہیں جانا. ہاں میں وہ حدیث مکمل کر لوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے راستے میں تکلیف دہ چیز اس نے نہیں پھینکی کسی اور نے تھی, لیکن یہ کمبخت اٹھا نہیں رہا, تو آپ نے فرمایا یہ ایمان کے آخری درجے میں بھی نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا نا وہ اسپیڈ میں, پھر میں نے لوگوں کو جمع کیا, میں نے کہا ہٹاؤ یار, کسی مزدور کو بلاؤ, لوگ آڑے ترشے ہو رہے ہیں, گر رہے ہیں, بس دکھ تماشا دیکھ رہے ہیں, بس اتنی مدد کر لیتے ہیں, جا کے بندہ اٹھا لیتے ہیں بائک سے گرا ہوا ہے. تو یہ بہت غلط ہے, جرم ہے, یہ بے حسی ہے.
गटर का ढक्कन खुला हुआ है, आपके घर के करीब है, आप फौरन ढक्कन रखवाओ। लोग कह रहे हैं हमने अपने बच्चों को बता दिया बेटा यहां से गुजर के जाओ। आपके सारी दुनिया के बच्चों को थोड़ी पता है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, हमारे पड़ोस में एक वाकया हुआ था, बिल्कुल पड़ोस में नहीं थे, 2-4 गलियां छोड़ के। सुबह यार क्या गुजरती होगी माँ बाप पे, क्या ख्याम है, अपने बच्चों का रख के सोचो यार। एक फैमिली थी, बड़े स्टेबल लोग थे, बड़ा बिजनेस था उनका, 6-7 साल का बच्चा सुबह से गायब, तलाश कर रहे हैं, मस्जिदों में ऐलानात हो रहे हैं, माँ बाप परेशान, बच्चा कहाँ अगवा हो गया। भाई उस वक्त ये कैमरे भी नहीं होते थे, ये कैमरे तो आज सबको चाहिए अपने घरों के बाहर लगाएं, इससे बहुत हादसा बहुत हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। इससे खर्चा ही नहीं करते ना, जेब से निकलेगा कहाँ, फालतू चीजों में खर्चा हो रहा है। तो अब वो क्या है कि वो ऐलान हो रहा है, मस्जिद से भी ऐलान हुआ, सब परेशान है। किसी अक्लमंद ने बोला कि ये गटर का ढक्कन ऐसे लगा हुआ था कि कोई पांव रखे तो यूं हो जाता था वो। किसी अक्लमंद ने कहा, दोपहर 2 बजे का टाइम था, यार देख लो। लोगों ने कहा नहीं यार इधर किधर। भाई देखा है, उसके अंदर मरा पड़ा हुआ था बच्चा, बड़ा खूबसूरत सफेद कलर का बच्चा था वो। 6-7 साल में बच्चे की तरफ कैसी माँ बाप की अट्रैक्शन होती है, क्या गुजरी होगी क़यामत बच्चे पे भी और माँ बाप पे भी। तो ये गफलत है भाई। जब आपको पता है गटर का ढक्कन जो है वो उसका बैलेंस आउट है, तो फौरन उसकी इस्लाह होनी चाहिए ना, फौरन इस्लाह होनी चाहिए उसकी। तो नबी ने फरमाया जिसने रास्ते से तकलीफ दे चीज नहीं हटाई वो ईमान के आखिरी हिस्से पे भी नहीं है। क्या मतलब, वो मोमिन कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। तो जो रास्ते में तकलीफ दे चीज फेंके वो कहां से मोमिन होगा। और जो शबे बारात के नाम पे फेंके, मजहब के नाम पे फेंके, आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे ट्रैफिक जैम हो रहा है, खुदा की कसम कांटे से और रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हुआ हो ना, उससे इतनी तकलीफ नहीं होती जितना ट्रैफिक जैम होने से होती है। गाड़ियां फंस जाती हैं, किस कदर एक अजाब होता है, अजियत में होता है इंसान, और पता भी नहीं होता कराची में जब ट्रैफिक जैम हो तो मैं पहुंचूंगा कब घर में। आज यही हो रहा है कब्रिस्तानों में, जहां कब्रिस्तान कहीं भी आ गया ना वो पूरा ट्रैफिक जैम पड़ा हुआ है। आपका 10 मिनट का सफर होगा 1.5 घंटे में होगा। और अभी ये फट्टा भी इसी वजह से हो रहा था, गली में जो शोर शराबे की आवाजें आ रही थी ना आप लोगों को, वो भी इसलिए सारा ट्रैफिक कब्रिस्तान की वजह से एक तरफ हो गया। तो कव्वालियां चल रही हैं, धमाल चल रहे हैं। कुरान में अल्लाह ने कहा कि यहूदियों के जो बड़े थे ना वो लोगों से पैसों की खातिर दीन को बेचा करते थे। तो मुस्लिम में भी ऐसे स्कॉलर्स हैं। देखो मुसलमानों में और यहूदी में फर्क ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है ना, तो इसलिए मुसलमानों में सारे उलमा कभी भी गलत नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह अब नया नबी नहीं भेजेगा, अब उलमा अंबिया के वारिस हैं, हदीस से पता चलता है। लेकिन यहूदियों में तो बहुत सारे गलत हो गए थे, सारे तो उनमें भी गलत नहीं हुए लेकिन बहुत सारे। तो उम्मत में एक बहुत बड़ा तबका हक पर भी रहेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका वही काम करेगा जो किसने किया, यहूदियों ने किया। तो ये जो शुफ वाली सरकार ने कैसे मजहब के नाम पे बेवकूफ बनाया हुआ, बात बात पे नामों से रिसालत खत, ये होता है कि नहीं होता। तो ये कौन लोग हैं जो अपने ईमान को बेचते हैं। और इसी तरह ये जो शब बारात के नाम पे कब्रिस्तानों को आबाद किया हुआ है, हलवे मांडों में लोगों को लगाया हुआ है, तो ये भी वही उन्हीं लोगों में दाखिल है भाई, जो अल्लाह की आयात को चंद टकों के बदले में बेच रहे हैं। अल्लाह की आयात को बेचने का मतलब क्या, उसके हकाम को तोड़ मोड़ के पेश करते हैं, तोड़ मोड़ों के पेश करते हैं। तो इसलिए इस्लाम जो सीधा साधा है भाई उसको वैसे ही रहने दो, खाने पीने वाला मजहब नहीं है। हाँ रोजे हैं जो खाने पीने के भी अल्लाह ने इजाजत, खान सकते हो, ये नहीं कि नहीं खाओ। फिर खानों में तो इस्लाम में मीठे को तो ज्यादा फोकस ही नहीं किया है। ये जो हदीस में आता है ना, कान नबी युहिब्बुल हलवा, हलवा अरबी में इस हलवे को नहीं कहते जो हम फोड़ते हैं, हलवा असल में हर मीठी चीज को कहते हैं। तो मीठा तो इंसान की नेचर है। तो एक हदीस को कभी भी एक हदीस के साथ नहीं लिया जाता, पूरी सीरत देखी जाती है। तो नबी को अगर मीठा पसंद था तो किस तरह का जो आपकी जिंदगी में था वो क्या था, खजूर। आई बात समझ में, ये खजूर पसंद था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और 2-4 इस टाइप के कोई मीठे होंगे, ये वाले मीठे थोड़ी है जो हम खा रहे हैं, तो ये कहां से। और फिर दूसरी तरफ ये भी तो हदीस है बुखारी मुस्लिम की कि इस उम्मत में आपने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लदीन यरूनहुम सुम्मल्लदीन यरूनहुम, सबसे बेहतरीन मेरा जमाना, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर बुराई फैलेगी उम्मत में। बुराई में हदीस के सही बुखारी मुस्लिम के अल्फाज क्या है, यफशुल कज़िब, झूठ फैलेगा, वयक्तुरुम फीहिम सुमुन, और फरमाया मोटापा फैलेगा। तो मोटापा सबसे ज्यादा किस चीज से फैलता है पता है आपको, मीठा खाने से। तो क्या मीठा खाना सुन्नत हुआ। फिर वो जो हदीस है जिसमें मीठा पसंद है तो एक खास हद तक पसंद है, और कौन सा वाला पसंद है, ठीक है ना, वो कितनी मिकदार में पसंद है, वो तीनों हदीसों को मिला के लिया जाएगा। इतनी मिकदार में नहीं कि पेट भर के खाया जाए। नबी ने फरमाया मैदे के 3 हिस्से करो, एक हिस्सा सांस लेने के लिए, एक पानी के लिए, और एक 1/3 मैदा है जो आपने खाना खाया है, उसमें मीठा भी खा लिया कभी। और नॉर्मली हमारे नबी की ग़िज़ा में
چینی تو تھی نہیں نا، یہ والا چینی والا میٹھا تو ڈاکٹر سارے اس پہ متفق ہیں، تو کھجور سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ تو اس لیے بھائی مذہب کے نام پہ خدا کے لیے لوگوں کی کو موٹا مت کرو، اور مذہب کے نام پہ ڈیزل والے حلوے بولو مت کھاؤ، نہ لوگوں کو کھلاؤ۔ غریب کی مدد کرو کسی بھی دن، وہ شب برات کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی بھی دن غریب کی مدد کرنی ہے، پیسے نکال کے دو، دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو پتہ نہ چلے، کبھی کبھار لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے دکھا کے بھی دے دو تاکہ لوگوں کو کیا ہو، ترغیب ہو۔ مجھے یاد ہے ابھی کچھ دن پہلے میں نے صدقہ دیا تو پہلے اپنے سارے بچوں کو بلا کے دیا صدقہ، تاکہ ان کو دینے کی عادت پڑے، کو پتہ چلے ابا دے رہا ہے تو بھئی ہم بھی پھر دیں گے، تو بچوں کو بھی دکھایا کرو، کبھی کبھار چھپا کے دے دیا، کبھی دوستوں کو بھی دکھا کے، تاکہ دوستوں میں بھی بعض کنجوس مکھی چوس ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں مکھی چائے میں گر جائے نا تو اسے چوس کے پھینک رہے ہوتے ہیں کہ خرچہ ہوا چائے کے اوپر، سوتے ہیں نا۔ ایک آدمی گنڈیریاں کھا کھا کے پھینک رہا تھا، دوسرا وہ اٹھا کے چوس رہا تھا، تو اس نے اس کو بولا کتنا کنجوس ہے، شرم نہیں آتی، میری کھائی ہوئی گنڈیریاں تو چوس رہا ہے؟ تو اس نے کہا کنجوس تو ہے، ایک قطرہ نہیں چھوڑ رہا ہے ان کے اندر، کنجوس تو کون ہے؟ تو ہے، ایک قطرہ نہیں چھوڑ رہا ہے اس کے اندر۔ تو میرے بھائی صدقہ کرو، اور پھر کھانا بھی اگر کھلانا ہے تو کسی دن کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اطعام فی یوم ذی مسغبہ، قرآن کہتا ہے سورہ بلد میں کہ اسلام یہ ہے غلاموں کو آزاد کرایا جائے اور بھوک والے دن غریب کو کھانا کھلایا جائے۔ تو تلاش کرو، یہ بھوک والا دن کوئی بین الاقوامی سطح پہ نہیں آتا کہ 1 جنوری بھوک کا دن، نہ، بھوک والے دن کا مطلب ہر غریب کا ایک بھوک کا دن ہوتا ہے، اس دن اس کے پاس دہاڑی نہیں ہوتی یا روزگار نہیں ہوتا، تو ایسا دن تلاش کیا کرو، غریبوں سے جا کے پوچھا کرو کہ آج تمہارا پیٹ بھرا ہوا ہے یا خالی ہے۔ اور یہ صرف کھانے کا تذکرہ نہیں ہے، یہ تو قرآن جزیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتا ہے۔ اصل میں کھلانے کا مقصد کیا ہے کہ ہر غریب کی حاجت والے دن اس کی حاجت کو پورا کرو، تو اس میں نہ 11 تاریخ کا 11ویں ہونا ضروری، نتیجہ نہ 40واں، جب آپ کو لگے جس غریب کو علاج کی ضرورت ہے اس کو علاج کرا دیا، لباس کی ضرورت ہے اس کو لباس دے دیا، کسی بچی کی غریب کی شادیاں آج کل جہیز کے بغیر نہیں ہوتی، اس کو جہیز دلا دیا، سسرال میں کمبخت تانے دے کے مار دیتے ہیں اس کو، ورنہ اور کسی کو جو ہے جو بھی جس کی ضرورت ہے تو اس کی اور کسی آدمی کو شادی کرنی ہے تو اس کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں خواتین کے ساتھ تو ہے کہ غریب کی بچی کی شادی ہو رہی ہے، وہ غریب کا الو کا پٹھا بھی تو ہے نا، وہ کیا کرے، وہ زنا کرے سوسائٹی میں، اس کو بھی تو پیسے چاہیے، مہر دینا ہے اس کو، نانا اس کو تو زیادہ ضرورت ہے، اس کو کوئی کمبخت کو پوچھتا ہی نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ بھائی وہ بھی ہو گیا، جوان ہو گیا، پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے تنخواہ ہے، نان نفقہ اٹھا لے گا، لیکن شادی کے موقع پہ بھی بعض دفعہ خرچے ہوتے ہیں، وہ نہیں ہے، تو اس کمبخت کو بھی اس کو کہتے ہیں جب تیری جیب میں ہے ہی نہیں تو کر کیوں رہا ہے تو شادی۔ تو بھائی جیسے بھوک کے وقت روٹی ضروری ہے نا، تو جوان آدمی کو اسی طرح بیوی کی ضرورت ہے، نئی ضرورت پوری کرو گے ادھر ادھر منہ مارے گا گند میں جا کے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے